ہمیں ملا وہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت زبانوں پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور حق کو سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محبوب کافروں کو کہہ دو، اے کافر قوم۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تمہارا معبود الگ ہے، ہمارا معبود الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ جو ہمارا دین ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، جو تمہارا دین ہے اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ ہماری بات تم نے نہیں ماننی اور ہم نے تمہاری کوئی نہیں ماننی۔ ہم حق پر ہونے کے باوجود باطل کی بات کیسے مانیں، اور تم باطل پر ہو کہ حق کی بات نہیں مانتے۔ اور آخری جملہ جو ارشاد فرمایا، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے واسطے تمہارا دین اور ہمارے واسطے ہمارا دین۔ یہ جدائی کی راہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑ گئیں۔ مسلمان جو ہے وہ مستقل طور پہ اور بالخصوص کافر کو حکمران بنا کے نہیں رہ سکتا۔ جب جب اور جہاں جہاں یہ معاملات رہے، آپ شروع سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب حکمران ظالم تھے، حکمران غیر مسلم تھے، حکمران کافر تھے، تو مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پستے رہے۔ اور ہاں، ہمیں تاریخ نے یہ واضح بتایا کہ جب حکمران مسلمان تھے تو کیا ہوا؟ مسلمان خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے اور کافروں کے لیے روٹیاں ہوتی تھیں۔ اپنے لیے نان شبینہ کو بھی وہ ترستے تھے، لیکن کافروں کے لیے راستے ہموار ہوتے تھے۔ اپنے لیے مشکل فیصلے تسلیم کر لیتے تھے، صلح حدیبیہ سامنے ہمارے، اپنے لیے مشکل فیصلے تسلیم کرنے اور کافروں کے لیے کھلی راہیں۔ یہ پورے عالم اسلام کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اچھا، وہ تو اس دور کی بات ہے، اب اس دور میں بھی دیکھ لیں۔ اگر جڑا والا میں عیسائیوں کے اوپر تشدد ہو جائے تو پوری دنیا سے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور ہمارے ملک کا ایک ایک بندہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ مسلمان مرتے رہے، مسلمانوں پہ زیادتی ہوتی رہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کسی اور اعتبار سے ہے، وہ کسی اور اعتبار سے تھا، لیکن ہر طرف ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ان کے ماتحت ان کا محکوم بن کے رہے، پھر ذلت آئے گی، پھر رسوائی آئے گی، پھر پسپائی آئے گی، پھر ناکامی بندے کا مقدر بنے گی۔ سب سے بڑی پرابلم بھی یہی تھی۔ تقسیم پاکستان کے سلسلے میں جن لوگوں کی خواہشیں تھیں، سب سے بڑی پرابلم ان کو یہی تھی کہ حکمران کافر ہے، حکمران کافر۔ صرف انگریز کو برے صغیر سے نکالنا مقصد نہیں تھا۔ اگر اس کو نکالنا مقصد ہوتا تو پھر دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ اصل مقصد کیا تھا؟ حکمران مسلمان ہونا چاہیے، مملکت جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، سرکار جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ کے معاہدات کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے خود ایک حکومت کھڑی کی۔
ایک نئی ریاست سرکار نے کھڑی کی. صدیوں سے مدینہ منورہ چل رہا تھا، لوگ آباد تھے، لوگ رہ رہے تھے، اپنے اپنے معاملات لوگ کر رہے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پرچم اسلام کا سر بلند ہوا، بات اسلام کی. تو اس لیے برے صغیر پاک و ہند کی بات ہو یا کسی ملک، کسی خطے، کسی قوم کی بات ہو، جب حکمرانی رہی ہے کافر کی تو معاملات خراب ہوتے رہے. برے صغیر میں علماء کی یہ کاوش تھی، یہ تمنا تھی، حکمرانی مسلمان کی ہونی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی. ہمیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پرانا دور یاد آتا ہے. علامہ اقبال سے بھی پہلے کے ہیں، اور قائد اعظم تو پہلے ہی علامہ اقبال کے بعد کے دور والے ہیں. وہ بھی اپنی شاعری کے اندر، اپنے مکتوبات کے اندر اور اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو واضح کر کے گئے کہ کامیابی مسلمان کی تب ہے جب حکمرانی مسلمان کی. اشارتاً مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واضح کر کے گئے کہ کامیابی تب ہی ہوگی جب برے صغیر کے اندر حکمرانی مسلمانوں کی ہوگی. اور پھر وہ الگ و صاف ہیں. ہم حکمران کے اوصاف کی بات نہیں کر رہے. اس وقت ہمارا موضوع حکمران تک ہے. حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، حکمران کے اوصاف کیا ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ تمنا تھی. اب ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جمہوریت کا، مشاورت کا، لوگوں کا، ہمارے بھی یہی پرابلم ہے آج تک. جب سے پاکستان بنا ہے جمہوری نظام ہے نا جی، تو کامیابی کوئی نہیں ہو رہی. ایک ہے نظام خلافت، ایک ہے جمہوری نظام. اب جمہوری نظام کے اندر پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ظاہری طور پہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یار سارے لوگ ووٹ دیں، جس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں اس کو منتخب کر دیا جائے. ہم کسی دو نمبری کی بات نہیں کرتے. اگر خالصتاً اچھے طریقے کے ساتھ بھی ووٹنگ کی جائے، دو نمبری تو ہر بندے کو پتہ دو نمبری ہے، لیکن اگر جمہوری ایک نمبری سے ہو ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں. اگر جمہوریت ایک نمبری کے طریقے پہ ہو، جس طرح کی جمہوریت آج لوگ متعارف کروا رہے ہیں، اصل میں یہ جمہوریت یورپ سے مستعار لی گئی ہے، ادھار لی گئی ہے. یہ جو ہمارا نظام ہے ووٹ ڈالنے والا، اس کو کہتے ہیں جمہوری نظام، اور یہ یورپ سے ادھار لیا گیا نظام ہے. اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ عوام اپنا نمائندہ منتخب کرے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم اس کو نہیں بیان کریں گے کہ نہیں یار آج تو دو نمبری ہوتی ہے، ووٹ جعلی ڈالے جاتے ہیں، بعد میں ایم پی اے کتنے مہینے بعد نیا بن جاتا ہے، کوئی نیا بندہ منتخب ہو جاتا ہے. ہم اس کی، وہ تو ساروں کو پتہ غلط ہے. لیکن اگر یہ صحیح ہو، اگر یہ میرٹ پہ ہو، اگر یہ ہر طرح بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تو پھر بھی غلط ہے. کس طرح غلط ہے جی؟ برے صغیر کی بات ہم کر رہے ہیں، وہاں سے کیونکہ ہمارا موضوع ہے، وہاں کی مثال لے لیں. اگر وہاں پہ ووٹنگ ہو، مسلمانوں سے کثیر تعداد وہاں پہ کافروں کی موجود تھی اور ہے بھی، اور اگر ان کی ووٹنگ کرائی جائے، 600 کافر نکلیں اور 200 مسلمان نکلیں تو تعداد تو ان کی بڑھ گئی. تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی. اچھا اس کو اور آسان کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر ووٹنگ ہوئی، 10 بندے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، 10 بندے وہ ہیں جو قرآن کھولتے ہیں، 10 بندے وہ ہیں جو گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں. باقی سارے گاؤں والے کہتے ہیں نہیں جی موج مستی چلن دیو، گناہ چلن دیو، سود چلن دیو جی، ضرورتاں پہ جاندیاں نے، کم ہوندے نے. یہ تو 10 ہے اور ادھر 100 ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ 100 کی. تو اس اصل یہ جمہوریت ہے یورپ سے لی ہوئی.
وہ یہ چاہتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آخری وقت آیا نا جی، ان سے بڑھ کے کون بندہ اسلام کو جانتا تھا؟ مولا علی پاک زندہ ہیں، صحابہ زندہ ہیں، جمہوری نظام نہیں چلایا. کہا نہیں، صرف 6 بندے منتخب کیے، 6 بندے. فرمایا ان 6 میں سے ایک کو حکمران بنا لو. اور وہ 6 بندے وہ تھے کہ کسی ایک پر بھی انگلی رکھی جائے نا جی تو وہ آسمان کے سب سے کمال چمکتے ہوئے ستارے سے بڑھ کے تھا. وہ 6 کے 6 صحابہ عظیم تر تھے. وہ 6 کے 6 اس اہل تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا بھی اور اپنی پوری زندگی میں اس کے اوپر اپلائی کر کے بھی دکھایا. یہ نہیں کہا کہ پورے حالانکہ وہاں پہ ووٹنگ ہوتی تو ہماری ووٹنگ سے لاکھوں ہی سے بہتر تھا، دین والے زیادہ تھے، لیکن وہاں پر بھی ووٹنگ نہیں ہونے دی. اور اس سے پہلے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پھر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. مخصوص لوگ تھے، مخصوص لوگوں کے درمیان بات ہوئی. تو اگر ہم یہ جمہوری نظام چلائیں تو کامیابی نہیں ہونی. 10 بندے وہ ہیں جو چاہتے ہیں قرآن کا حکم نافذ ہو، 10 بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں زنا کا خاتمہ ہو، شراب نوشی ہر قسم کی ختم ہونی چاہیے، جو بدکاری کرے اس کو پورے علاقے کے سامنے ٹانگ کے اس کو سولی دے دینی چاہیے. باقی سارے کے سارے علاقے والے کہیں نہیں، کدے کدے لوڑ پہ جاندی انہاں چیزاں دی، اسی قانون نہیں پاس ہون دینا وگرنہ مارے تے اسی جانا ہے. ادھر 10 نے ادھر 100 ہوئے تو جمہوریت کدھر گئی؟ فیصلہ تو انہوں نے حق وچ ہی ہونا ہے. تو یہ نظام اس لیے غلط ہے. ہر کھوٹا اور کھرا ایک برابر نہیں ہونا چاہیے. ایک بندے کے پاس علم ہے، ایک کے پاس دین کا نالج ہے، ایک کی دین کے ساتھ لگن ہے اور ایک نے خالی کلمہ پڑھا ہے. ہم ایک برابر ان کو نہ تول لیں. آج ووٹ کی جو حیثیت ہے نا یہی ہے، یہی پرابلم ہے. ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں اگر غور کریں نا جی، اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کہ چھلی دا بھی وہی ریٹ تے تکے دا بھی وہی ریٹ. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا، کبھی اس طرح نہیں ہوتا. دانوں کا اور ریٹ ہے اور بھوسے کا اور ریٹ ہے. حالانکہ ایک فصل میں پلے، ایک جگہ پہ رہے، ایک طرح کا پانی لگا، ایک طرح کی ان کو چیزیں ملی، لیکن اس کے باوجود گندم کا ریٹ اور ہے، بھوسے کا ریٹ اور ہے، چھلی کا ریٹ اور ہے، دانوں کا ریٹ اور ہے اور اس کے تکوں کا ریٹ اور ہے. تو وہاں پہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یار سارے ایک برابر ہونے چاہیے، ریٹ سارا ایک جیسا ہونا چاہیے؟ نہ، صرف ہمیں جمہوریت یہاں پہ نظر آتی ہے، وہ بھی کیوں؟ اپنے دل کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. ہم حقیقت میں چاہتے نہیں کہ اسلامی نظام آئے، ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم باتیں سارے کرتے ہیں کہ یار جو بندہ شراب نوشی کرے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پھر چوری کرے اس کا دوسری سمت کا پاؤں کاٹ دیا جائے. ہم نہیں چاہتے. ہم اسلام پسند ہیں پر اسلام کے اوپر عمل کوئی نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے یہ جو جمہوری سسٹم ہے نا جی، یہ کوئی نہیں ہے. یہ والا جمہوری جو آج ہمارے پاس ہے یہ سب یورپ سے لیا ہوا ہے. تو اس کو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یار 10 بندے ہیں جو کسی معاملے کو سمجھتے ہیں، انہوں نے مغز ماری کی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی ووٹ وہی حیثیت رکھتا ہے. اور جس بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں، اچھا جس کی عقل ہی سلامت کوئی نہیں، ووٹ بنا ہوا ہے لیکن ہے وہ مائنٹلی طور پہ پاگل، اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے. اور گاؤں کے چودھری اور نمبردار کی جو سیاڑا بندہ ہے اس کی بھی وہی حیثیت، جو پریا پنچایت ختم کرتا ہے اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، امام مسجد کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، شرابی اور زانی کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے. فرق تو کرنا چاہیے. یا پھر زانی کو لا کے یہاں پر بھی کھڑا کر دینا جی، اور اس کو یہاں پہ بھی آ کے بٹھا دیں اگر برابر ہیں سارے. مسجد کے اندر وہ برابر نہیں، سکول کے اندر استاد کا مقام اور ہے، طالب علم کا مقام اور ہے. طالب علم نیچے بیٹھا ہوا ہے، استاد ڈائس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن استاد کا ووٹ بھی وہی ہے اور طالب علم کا ووٹ بھی وہی ہے.
जिन्हें 16 पास कीतियां ने सारी जिंदगी पढ़ता ओदा वोट भी वही ते जिन्हों कख नहीं आंदा ओदा वोट भी वही। बराबरी, ये बराबरी नहीं है। जहां बराबरी होनी चाहिए वहां बराबरी होनी चाहिए, हर जगह पे बराबरी नहीं। अगर ये बराबरी ही कमाल होती तो हजरत उमर कह के जाते ना सारे मदीने में वोटिंग करवाओ, जिसके हक में वोट ज्यादा हुए उसको अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए। कहा नहीं नहीं, लंबा मामला हो जाना, खराब हो जाना। ये 6 बंदे हैं, 6 में से हर एक बंदा ये सलाहियत रखता है कि इसको अमीरुल मोमिनीन बना दिया जाए। 6 में से हर बंदा ये ताकत रखता है कि मुल्क को चला लेगा। उन 6 में से फैसला हुआ। इसी वजह से ये खराबी है, मामलात खराब है। मालिक ने कुरान में फरमाया वशाविरहुम फी अमरी, ऐ महबूब इनसे मशवरा कर लिया करें, साहबा से मशवरा कर लिया करें। फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, मशवरा इनसे करना है पर मर्जी महबूब अपनी करनी है। और फिर क्या करना है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह पर भरोसा कर लेना। अल्लाह तकवे वालों को पसंद करता है। लोगों से राय लेना, मशवरा लेना ये गुनाह नहीं, ये गलत नहीं, ये सुन्नत है। लेकिन जो साहिब तदब्बुर बंदा है ये लाजम नहीं कि हर किसी का मशवरा कबूल कर लिया जाए। वो जो दाना है, वो जो सबसे ज्यादा कैपिटल है, जो अकल और दानाई के अंदर बड़ा मकाम रखता है, वो अपने सामने रखे मशवरों को, फिर फैसला करे। लेकिन ये नहीं हो गया कि जब फैसले आ गए, मशवरे आ गए, उनके ऊपर लाजमी अमल कर लिया जाए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इशारतन इस चीज को बयान करके गए। इसीलिए तो सहाबा इकराम ने ये जमहूरी निज़ाम को पीछे किया, जो बज़ाहिर हमें जमहूरी लगता है। एक और सवाल किया जाता है, अल्लाह के महबूब का फरमान है इत्तबिउस सवादल आज़म, जो सबसे बड़ी जमात हो उसकी पैरवी की जाए, जो बड़ी जमात हो उसकी पैरवी की जाए। तो मौलाना साहब फिर बड़ी जमात की पैरवी करनी चाहिए। आप कह रहे थे 10 बंदे हैं जिनका ज़हन है दीन वाला, बाकी सारे गांव का ज़हन और है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिधर अक्सरियत है उनकी बात मानी जाए। वो अल्लाह के बंदों, अक्सरियत से ये मुराद नहीं कि गुनाहगारों की अक्सरियत। दीन वालों में किसी मसले में राय हो गई, इख्तलाफ हो गया, साहब अकल, साहब फितरत, साहब दानिश लोग, इलाके के मोतबर लोग, उनमें किसी एक मसले में इख्तलाफ हो गया। वो कहता नहीं जी उसको खलीफा बनाया जाए, वो कहता जी उसको बनाया जाए। अब इनमें इनके अंदर देखा जाएगा, ये नहीं कि जमात से मुराद है कि सारे ही, ना ना, सारे नहीं, उनमें जो सलाहियत वाले हैं, जो समझ वाले हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। कांग्रेस, गांधी की जमात, वो भी यही चाहते थे अंग्रेजों को निकाल दिया जाए। मुस्लिम लीग, कायदे आजम की जमात, ये भी चाहते थे कि अंग्रेजों को निकाल दिया जाए। नजरिया तो दोनों का एक था, बात तो दोनों की एक थी। जब बात दोनों की एक है, मकसद दोनों का एक है, तो फिर ऐसे क्यों ना करें कि कांग्रेस को वोट दे दिया जाए, मुस्लिम लीग को क्यों दें। इसकी भी उलमा ने यही वजह बयान फरमाई, उधर काफर है, इधर मुसलमान है। जो बंदा थोड़ा सा माली लिहाज से मजबूत हो ना जी, उसको पता है कि मैंने जाना है फैसलाबाद, तो वो कोशिश करेगा मैं ज़रा लोकल गाड़ी में ना जाऊं, अच्छी में जाऊं जिसके अंदर मुझे कुछ सहूलत भी हो। दीनी एतबार से हम हर चीज़ देखते हैं, दुनियावी एतबार से हर चीज़ देखते हैं। दीन के लिए हम कोई नहीं कहते जी क्या मसला है, मकसद तो दोनों का एक था। आप ये समझ लें, फिर आप ये भी कह लें कि नहीं यार जनाब साहब भी तो कौन, वो पक्के दीनदार थे यार, उनकी दाढ़ी नहीं थी। वैसे एक मौके पे कहा था जनाब साहब ने, बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप शिया हैं, तो जनाब साहब ने कहा कि ठीक है फिर गांधी को वोट दो, वो तो सुन्नी है। अच्छा पहले ना 2 ही लफ्ज बोले जाते थे, शिया और सुन्नी, बस, तीसरा कोई नहीं था लफ्ज, ये 2 ही लफ्ज है, ना अहले हदीस ना वाबी, ये 2 ही मेन लफ्ज, शिया और सुन्नी बस। तो कहा फिर गांधी को जाके वोट दे दो, चलो वो तो सुन्नी है।
اصل یہ جو حقیقت ہے نا جی، اگر ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ یار وہ جناح صاحب بھی تو، ان کی بھی تو داڑھی کوئی نہیں تھی، ادھر گاندھی ہے وہ غیر مسلم ہے، ادھر جناح صاحب ہیں تو یہ بھی تو کوئی نہیں پورے اسلام کے عین مطابق۔ ہم جناح صاحب کے معاملے میں کوئی کلام نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک مسئلے کی، وہ اللہ پاک نے پتہ نہیں ان کے اسی کام کی وجہ سے کتنا ان کو نوازا ہو جو انہوں نے محنت کی، لیکن یہ باتیں تاریخ کے اعتبار سے بڑی واضح ہیں کہ جناح صاحب باقاعدہ اہل سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اہل سنت کے مطابق وہ معاملات کیا کرتے تھے۔ وہ چند چیزوں کو بنیاد بنا کے، جو سیاسی بندہ ہوتا ہے اس نے ہر بندے کے پاس جانا ہوتا ہے، اس نے ہر بندے کو ملنا ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں وہ اہل تشیعوں کے پاس گیا تو وہ شیعہ ہو گیا جی، وہ اہل سنت کے پاس گیا تو وہ اہل سنت ہو گیا جی، اس کے اپنے نظریات تھے۔ اچھا، ہم بات یہ کر رہے تھے ادھر جو ہے وہ کافر ہے اور ادھر پختہ دین نہیں ہے، بظاہر حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم سے بڑھ کے دینداری میں ہوں تو کیا کریں؟ وہ اللہ کے بندو، اسلام تو ہے، اسلام تو ہے۔ مالک نے قرآن مقدس میں اس سلسلے میں بڑا واضح ارشاد فرمایا، والا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ اچھا، اس آیت مقدسہ سے اس بات کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہی دور چنگا ہا انگریز دی حکومت، انی مہنگائی تے نہ ہوندی، اے نہری نظام بڑا سونا بنا گئے نے، اور سونا ہو جانا سی، ریلوے دیاں سڑکاں پورے انہوں نے ملک وچ پھیلا دیتیاں، اور سونا ہو جانا سی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، قطع نظر اس کے اعمال کیسے ہیں، قطع نظر اس کے اعمال کیسے ہیں، اس چیز کو بلا تفریق وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، ہو مومن، ہو ایمان والا۔ فرمایا مشرک سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مشرک تمہیں کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ نظر آتے ہوں۔ ہمارے لوگ آج اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یار یورپ گئے بڑا قانون ہے، یار بڑیاں سڑکاں سونیاں نے، یار بڑا اتھے ہر چیز کا نظام اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو خباثتیں ہیں، جو کفریات ہیں، اس کی طرف بھی تو ہم دیکھیں نا جی، وہاں پہ ہماری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی۔ حالانکہ اگر وہاں کی صورتحال کو دیکھیں نا جی، ہم اس بات کو بیان کریں گے تو موضوع پھر الگ ہو جائے گا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، 1857 سے پہلے بھی انگریز جس وقت یہاں آیا برے صغیر میں، اس وقت یورپ کی مالی کنڈیشن کیا تھی اور برے صغیر کی مالی کنڈیشن کیا تھی؟ یہاں پر تو بوریاں پاس رکھ کے سوتے تھے سونے کی، بادشاہ صبح اٹھ کے بیچ دیا کرتے تھے، اور ان کے پاس روٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ممبر کے اوپر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، وہ جال سازی کر کے، چلاکی کر کے، بلکہ یہ ان کے اصول تھے کہ جس بندے نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا مینیجر بننا ہے کوئی، وہ ہوشیار چلاک ہونا چاہیے، سیدھا سادہ بندہ، نیک طبیعت بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا اصول تھا کہ جس کو بھی بھیجنا ہے شاطر بندہ ہوگا تو پھر ہم اس کو بھیجیں گے برے صغیر میں، کیونکہ جال سازی کرنی ہے، ہر چیز پہ آ کے قبضہ کر لیا اور ہر طرح لوٹنے کی کوشش کی۔ دھوکہ دہی انہوں نے آ کے سکھائی، مال کے اندر ملاوٹ انہوں نے آ کے سکھائی۔ ہم غور کوئی نہیں کرتے، ساڈا جڑا خالص دودھ ہے، خالص جہدے وچ مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ یار سستا ہے، نیسلے دا مہنگا ہے۔ اچھا، ایدے مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی، وہ تو خالی پاؤڈر ہے۔ ہر چیز انہاں دی، ہر چیز وچ ملاوٹ، نئے نئے فلیور، نئے نئے طریقے دس کے تے سانو جڑا وہ خراب کر کے ٹر گئے۔ تے اج ساڈے بندے کہندے نہیں یار انہاں رنگا چنگا تے بندہ ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے ساتھ معاملات کیا ہوئے ہیں اور کس کس طرح اس نے لوٹا ہے۔ عزتیں انہوں نے نہیں چھوڑی، گھر بار انہوں نے چھوڑے، ہر رات ان کی ایک عجیب قسم کی محفل ہوتی تھی، ہر روز عزتیں بکتی تھیں مسلمانوں کی۔ یہ ان لوگوں کی ہسٹری ہے جن کے نام کے ہم ہر وقت نغمے گاتے ہیں۔
قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے تھے، اب کہتے تھے یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوا معاملہ، یہ تقسیم کا معاملہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوا، لوگوں کا جھنڈ جا رہا تھا، اور جس وقت بر صغیر پاک و ہند کو تقسیم کیا گیا، الگ الگ کیا، تو وہ سکھوں سے اور باقی کافروں سے بچنے کے لیے ایک کماد کے اندر انہوں نے جگہ لی، آواز کسی کو نکالنے کی اجازت نہیں تھی، ان میں خاتون بھی تھی، بی بی بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ ساتھ تھا۔ اب بچہ رونے لگا، جب وہ رونے لگا تو باقی سارے گھور گھور کے دیکھیں اس بی بی کو کہ بی بی تو مروائیں دی۔ اس بی بی نے ان بندوں کی وجہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کا گلا گھونٹ دیا، اس نے چپ ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ کوئی ایک داستان نہیں ہے، ماں ایسے کر کوئی نہیں سکتی، یہ کوئی ایک داستان نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندے نے، یہ ہماری کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا، ایک بندے باقاعدہ سفر کیا، وہ آ رہا تھا ادھر پاکستان کی طرف، لیکن ایک جگہ پہ بہت سارا لوگوں کا ہجوم ہے، اکٹھ ہے، اور لوگ وہاں پہ عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں وہاں گیا کہ دیکھوں تو ہے کیا معاملہ۔ وہ کہتا ہے جب میں نے وہاں جا کے دیکھا، عورتوں کے وہاں کٹے ہوئے پستان تھے اور وہاں وہ جشن منا رہے تھے۔ تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ وطن کوئی نہیں حاصل ہوا، اور ہم وہ سارا دن واجے وجا وجا کے کٹ دینے ہیں جی، ہاں لوگوں کو دسنے اس دن ساڈیاں عزتاں لٹیاں سی جی، اسی بڑے راضی ہیں، یہ ہماری غیرت ہے۔ اس دن ہم تباہ و برباد ہوئے تھے، ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ بلکہ یہ روایات میں واضح ہے کہ جتنے بھی یہ ادھر آنے والے راستے تھے، ان راستوں میں جتنے کنویں تھے وہ سارے کنویں بھر گئے تھے۔ کیوں؟ وہاں پہ عورتیں اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگ لگا دیا کرتی، اور یہ بھی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں دریا ستلج کے اندر چھلانگ لگائی کہ چلو وہاں میں کسی چیز کے ذریعے بچ جاؤں گا، لیکن جب میں نے ارد گرد دیکھا تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں۔ تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ وطن حاصل کوئی نہیں ہوا، اور ہم اس کو کیا معاملہ بنا رکھا۔ اور ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں، بس اس کا خلاصہ تھوڑا سا سماعت کر لیں۔ ہم یہ جو چیز بیان کرتے ہیں نا جی، جمہوریت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا یہ جو دین ہے یہ کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہے، کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے پہلی جو کڑی ہے وہ نظام حکومت ہے، وہ اسلامی نظام ہے۔ پہلی کڑی ٹوٹ گئی، بلکہ سرکار نے فرمایا پہلی کڑی یہ ہے، دوسری کڑی نماز ہے، پھر روزہ ہے۔ فرمایا جب یہ پہلی کڑی ٹوٹ گئی نا، پھر تمہارے روزے بھی گئے، پھر تمہاری نمازیں بھی گئیں، پھر ہر چیز ہی گئی تمہاری۔ جب پہلی کڑی ٹوٹ گئی تو کامیابی تب ہے جب حکومت اہل اسلام کی ہو۔ تو پھر اوپر یہ نیا سوال آ جائے گا کہ یار مسلمانوں نے کیا کر لیا ہے، حکمرانوں نے کیا کر لیا ہے؟ غلط کیا ہے، غلط کر رہے ہیں، غلط کرتے رہیں گے، لیکن کافروں سے پھر بھی بہتر ہے، کافروں سے پھر بھی بہتر ہے۔ آج اعلانیہ طور پہ کوئی بھی اسلام خلاف بل پاس نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کتنی کوشش کی یہ ججوں نے، کتنی کوشش کی۔ یہ قادیانیوں کے بارے میں پچھلے دنوں میں جو معاملہ اٹھا تو پورا ملک نہیں کھڑا ہو گیا۔ اگر حکمران ہی کافر ہوتا، اس نے کہنا تھا جس طرح 1857 کے اندر علماء کو اور لوگوں کو ٹینکوں کے آگے باندھا گیا، توپوں کے منہ کے آگے باندھ کے، یہ توپیں نہیں، یہ ریفلیں نہیں، وہ جن کے اندر اتنے بارود کا گولہ ہوتا تھا، ان کے منہ کے سامنے باندھ کے پھر گولہ چلا دیا گیا۔ یہ کرتے رہے۔ ہمارے کوئی بھی قرآن کے خلاف ہو، لوگ احتجاج کے لیے نہیں کھڑے ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں کوئی بل پاس ہو، لوگ کھڑے نہیں ہو جاتے، اور کسی حد تک اس بات کی سنوائی ہوتی۔ یہ آزاد نہیں ہے، ہمارے حکمران آزاد نہیں ہے، کافر آزاد ہے، ان کو ڈر ہے عوام کا۔ تو اگر وہ حکمران ہی کافر ہو جائے تو کون اس کو دیکھے؟ اور کم از کم میں یہ آخر پہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے
تو کم از کم اس بات کو ضرور پڑھیے گا، اہل یورپ کی بر صغیر میں آنے سے پہلے مالی حالت کیا تھی، اور جب بر صغیر سے گئے ہیں تو پھر ان کی حالت کیا تھی، اور یہاں والوں کی حالت کیا کر کے گئے، اور یہاں رہ کے وہ کیا کرتے رہے۔ بس صرف آپ لکھیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز کے مظالم کی داستان ہے، پورا گوگل آپ کے سامنے ورقوں کے ورقے اچھال کے رکھ دے گا، اور ایسے ہیں کہ بندہ بالکل خون کے آنسو رو کے پڑے گا، یار اخیر کر دی۔ ہم جن انگریزوں کی آج تک چرچے سنتے رہے ہیں صرف یہی ہے کہ سامنے اور ہے پیچھے اور ہے، تو اس طرح کہتے ہیں کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھرا، یہی صورتحال رہی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، یہ جو مقدس دن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اور بڑی قربانیوں کے بعد آیا، تو ہم یہاں اللہ کو راضی کر کے گزاریں اور یہ عہد کریں، یا اللہ تو نے آزادی دی ہے اور ہم اس آزادی میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی قومیں ایسی ہیں کہ جو آزاد نہیں ہے لیکن تباہی ہے ان لوگوں کی، پورا ملک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں برما کے ساتھ کیا ہوا، کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہم محفوظ ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں۔ مسجدیں ٹوٹی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، گھر تو گھر، مسجدیں، ہسپتال، سکول ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم پھر بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم پھر بھی درس عبرت حاصل نہ کریں تو پھر ہمارے اوپر افسوس ہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔